باپ اور بیٹا روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح خداوند میں میری طرف سے سب کو سلام۔ قدوس 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 زندہ جلال خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے دن کے لیے، جس طرح رات بھر اپنی حفاظت نگہبانی میں رکھا، دن بھر اپنی حفاظت نگہبانی میں رکھ کسی لعنتی شیطان کا منہ نہ کھول سکے۔ میں میرے خداوند نے چھوٹی سی دعا کو سن اور قبول کر، خداوند رحم کا، خداوند فضل کر۔ باپ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ایلیا، نوح کے خدا، موسیٰ کے خدا، یوحنا کے خدا، یسایہ نبی، یرمیہ نبی، حزقیل کے خدا، داؤد، سول، سلیمان بادشاہ کے خدا، یوحنا صبا کے خدا ہے میرے خداوند، جس طرح تو نے تمام نبیوں کو ہمت اور طاقت تندرستی بخشی، تو مجھے اپنے برگزیدوں کے ساتھ ہے پیارے خداوند خدا، تو ان کو تندرستی اور صحت عقل دنائی بخش پیارے خداوند خدا، تو کائنات کا خالق اور مالک ہے، آسمانی باپ تو دلوں کو گردوں کو جانتا ہے پیارے خداوند خدا، روح کو اس کے روز کے مطابق جزا دیتا ہے پیارے خداوند خدا، رحم کا، خداوند فضل کر۔ اے آسمانی باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج میں دے، جس طرح ہم اپنے قصور والوں کے قصور معاف کرتے ہیں، ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا کے، ان جو بادشاہ، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ فرشتے کا سلام سلام ہے مریم پور فضا، خداوند تیرے ساتھ، تو عورتوں میں سے مبارک مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ساڑھے گناہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ اور بیٹا روح القدس کا ہو، جیسا ابتدا میں تھا اب اور ہمیشہ رہے گا، آمین۔ حسبی رب کل نور، میں حق اللہ مجلس دور، مدد میری یسوع پاک یا رب، میری توبہ توبہ دا دروازہ کھلا، باغ بہشتی آون لے یا رب، میری توبہ توبہ میری پئی قبول، تیری بیڑی تیرا ہی پور، مدد میری یسوع پاک یا رب، میری توبہ۔ حق نام باپ دے، سچ نام بیٹے دا، باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر، آمین۔ پہلا سیموئیل نبی کی کتاب، اس کا 5 باب۔ صندوق شہادت اشدود میں، اور فلسطینیوں نے خدا کے صندوق کو لیا اور آبن آزار سے اسے اشدود میں لے گئے، اور فلسطینی خدا کے صندوق کو لے کر داجون کے مندر میں لائے، اور داجون کے قریب اسے رکھا، اور دوسرے دن جب اشدودی صبح کو اٹھے تو دیکھو داجون خداوند کے صندوق کے سامنے زمین پر منہ کے بل پڑا ہے، تو انہوں نے داجون کو لے کر اس کی جگہ پر پھر رکھ دیا۔ پھر دوسرے دن کی صبح کو وہ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ داجون خداوند کے صندوق کے سامنے اپنے منہ کے بل پڑا ہے، اور داجون کا سر اور اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے دروازے کی دہلیز پر ہیں، اور اس کا دھڑ اپنی جگہ میں ہے۔ اسی سبب سے داجون کے پجاری اور سب جو داجون کے مندر میں داخل ہوتے ہیں، اشدود میں آج کے دن تک داجون کے دروازے کی دہلیز پر پاؤں نہیں رکھتے، اور اشدودیوں پر خداوند کا ہاتھ بھاری ہوا، اور اس نے انہیں ہلاک کیا، اور اشدود میں اور اس کے نواح میں اس نے انہیں بواسیر سے مارا، اور ان کے ملک کے درمیان گاؤں اور میدانوں کو ویران کیا، اور چوہے پیدا ہوئے، اور شہر میں بڑی مری کی گھبراہٹ واقع ہوئی۔ صندوق شہادت جت میں
جب اشدود کے رہنے والوں نے یہ دیکھا تو کہا کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق ہمارے پاس نہ ٹھہرے، کیونکہ اس کا ہاتھ ہم پر اور ہمارے معبود داجون پر بھاری ہے۔ تو انہوں نے بلوا بھیجا اور فلسطینیوں کے سارے کتبوں کو اپنے پاس جمع کیا اور کہا کہ ہم اسرائیل کے خدا کے صندوق کے ساتھ کیا کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو جت میں پہنچایا جائے۔ تو وہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو لے گئے، اور بعد اس کے کہ خداوند کا صندوق وہاں لے گئے، یوں ہوا کہ خداوند کا ہاتھ اس شہر پر بھاری ہوا اور اس میں بڑی گھبراہٹ پڑی، اور اس نے شہر کے باشندوں کو چھوٹوں سے بڑوں تک مارا اور ان پر بواسیر پڑی۔ صندوق شہادت اکرون میں۔ تب انہوں نے خدا کا صندوق اکرون میں بھیجا، اور خدا کے صندوق کے اکرون میں پہنچنے پر ایسا ہوا کہ اکرون کے رہنے والے چلائے اور کہا کہ وہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو ہمارے ہاں لائے ہیں، تاکہ ہمیں اور ہمارے لوگوں کو مار ڈالے۔ اور انہوں نے بلوا بھیجا اور فلسطینیوں کے سب کتبوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو بھیج دو اور اس کی اپنی جگہ میں اسے واپس کرو، تاکہ وہ ہمیں اور ہمارے لوگوں کو قتل نہ کرے، کیونکہ تمام شہر پر موت کی گھبراہٹ پڑی، اور خداوند کا ہاتھ وہاں پر بڑا بھاری تھا، اور جو ان میں سے نہ مرے وہ بواسیر میں گرفتار ہوئے، اور شہر کا چلانا آسمان تک بلند ہوا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔